آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 44ویں آیت۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ یہاں پہ جو لکھا ہے اس کی پہلی آدھی آیت کے بارے میں ہم اس کو تفصیلاً خدا کے کلام ہی میں سے دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر کیا کمیاں اور خامیاں ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم میں کون سی برائی ہے جو اس وقت خداوند چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام کے وسیلہ سے اپنے اندر سے دور کریں۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے مطلب ہے انسانوں سے، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں کی بات کریں گے یہاں پہ جو ہمارے ارد گرد ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں، ہم انسانوں سے ناراض نہیں ہونا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ انسان ناراض ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر خوشیاں کرتے ہیں اور غم بانٹتے ہیں، ایسا نہ ہو اگر انسان ناراض ہو جائیں گے تو وہ پھر ہمیں اپنی خوشی اور غم میں نہیں بلائیں گے۔ ہم انسانوں کے ساتھ جڑے ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم انسانوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، کیونکہ انسانوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہم رکھتے ہیں اس میں ہمیں آتا ہے مزہ، وقتی خوشی اور شغل میلہ۔ اس وجہ سے، ان وجہوں سے ہم لوگ انسانوں کی کمپنی کو، انسانوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم کئی دفعہ سوسائٹی کی وجہ سے، کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہم چونکہ سوسائٹی کا حصہ ہیں، اگر ہم ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے یا ان کو نہیں بلائیں گے یا ان کے ساتھ ہمارا واسطہ ختم ہو جائے گا تو ہم اس سوسائٹی میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا آپ جہاں پر خطرے میں لگتا ہے، جہاں پر ہمیں کمی لگتی ہے، جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ان وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ انسانوں کے ساتھ جڑے ہی رہنا چاہتے ہیں، اور جڑنے کے لیے ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کی باتیں غلط بھی مان جاتے ہیں، ان کو بیجا خوش بھی کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، ان کے پیچھے ہم جھوٹ بولتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ انسان ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہم لوگ ان کی بدیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، جہاں کہیں وہ ہم سے طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم خدا کی باتوں کو، خدا کی شریعت کو، خدا کے احکام کو بھول جائیں، نہ مانیں، نہ کریں، اس کے مخالف جائیں، تو ہم ان وجوہات کی وجہ سے جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں، ہم بآسانی خدا کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کی شریعت کو نظر انداز کر کے انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں اور انسانوں کو خوش کرتے ہیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے صاف واضح طور پہ کہا، تم جو، یعنی وہ لوگ جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ چاہتے ہو، تم وہ لوگ ہو۔ اب ہم اس کو مزید سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ مرکز کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں سے 20ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے اپنے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ پس ہیرودیاس
اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کروائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، پہلی بات ہے کہ جو ہیرودیس تھا وہ یوحنا کو 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہیرودیس خدا کے کلام کو سمجھ رہا ہے، اس کو راست باز بھی جان رہا ہے، اور اس کی باتوں کو یہاں پہ لکھا ہے اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ وہ خدا کے کلام کو قبول کرتا تھا، وہ خدا کے نبی کو بھی قبول کر رہا تھا، اور وہ راست باز جانتا تھا، اس کو مقدس جانتا تھا، اور چاہتا تھا کہ وہ اسے بچائے رکھے۔ لیکن کیا فائدہ جب اس کے پیچھے آپ عمل نہ کرو؟ ٹھیک ہے، ایمان ہو گیا، یہ اس کا کیا ہے؟ ایمان، لیکن ادھورا ایمان جس میں عمل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، عمل کی وجہ سے ہمارا ایمان زندہ ہوتا ہے۔ اب وہ خود سے اس کا دل کیسا تھا؟ اچھا تھا، اور وہ خدا کی بات سن کے اس کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ وہ خدا کا جب کلام یوحنا بولتا تھا تو وہ اس کو خوشی سے سنتا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت میں لکھا ہے، مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا، جس سے وہ کلام سنتا تھا، جس کو وہ راز باز جانتا تھا اور مقدس بھی جانتا تھا، اس کے باوجود اس نے اقرار کیا کہ اس کا سر تو میں نے کٹوایا۔ ایک راز باز کا، مقدس انسان کا سر اس نے کٹوایا۔ کس وجہ سے کٹوایا؟ آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ کس وجہ سے ہم خدا کو چھوڑتے ہیں، خدا کے قانونوں کو چھوڑتے ہیں، جن باتوں کا ہمیں معلوم ہے کہ اس میں زندگی پائی جاتی ہے، اور یہ شریعت کی باتیں ہمیں نجات، چھٹکارا اور خدا کی حضوری میں رکھتا ہے، اور جس کے بغیر زندگی نہیں۔ اور یہی باتیں ہمیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے موت سے زندگی میں لے کے جاتی ہیں، چھٹکارا دیتی ہیں، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، اور ہمارے بہت سی ایسی باتوں سے جو خدا کو نہیں پسند، ان سے ہمیں نجات بخشتی ہیں۔ تب بھی ہم انسانوں کے پیچھے لگ کر کیا کرتے ہیں، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ 17ویں آیت، مگر ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا۔ آپ لکھا ہے، خود اس نے فیصلہ کیا، فیصلہ کر کے لوگوں کو بھیجا، آدمیوں کو اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کو پکڑے۔ آگے لکھا ہے یہ خود ہی وہ کر رہا ہے، خود ہی کر رہا ہے، اس سے کوئی زبردستی کوئی نہیں کرا رہا۔ جب تک آپ خود نہ چاہو، آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ خدا کے کلام کو چھوڑ دو، ترک کر دو، آپ خود کرتے ہو۔ آگے دیکھتے ہیں 17ویں آیت، اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے، یہ میں بعد میں بات بیان کروں گی، سے اسے قید خانہ میں باندھ رکھا تھا۔ اس نے خود کیا اور اس کو باندھا بھی، اس پہ ظلم بھی کیا، اس کو قید میں ڈالا، پھر اس کے بعد پہلے اس کو پکڑوایا، پھر اس کو قید میں ڈالا، پھر اس کا گلا کٹوا دیا، اس کی گردن اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دی۔ یہ وہ خود آپ کر رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس کو مقدس بھی جان رہا ہے، راز باز بھی جان رہا ہے، اور اس کی باتیں سن کر خوش بھی ہوتا تھا اور حیران بھی ہوتا تھا کہ یہ سچائی کی باتیں ہیں، اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرے، اس کی موت نہیں چاہتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں آگے 18ویں آیت، اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ بس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی تھی۔ اب جو اس کے ساتھ والی ہے،
جو اس کے بھائی کی بیوی ہے، یعنی انسان، جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں کہ ایک انسان کے پیچھے اس نے کیا کیا. ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی تھی. اب دشمنی کون رکھ رہا ہے؟ اس کو برا کون جانتا ہے؟ دوسرا انسان، اس کی بھائی کی بیوی. اور چاہتی تھی، یہ اس کی چاہت تھی، ہیرودیاس کی چاہت تھی، ہیرودیس کی چاہت نہیں تھی. اس کی مرضی یہ نہیں تھی، لیکن ہیرودیاس کی یہ مرضی تھی. اسے قتل کرائے مگر نہ ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ آگے لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا. کیونکہ جب وہ کلام سناتا تھا، وہ کہتا تھا کھلے عام کہ تو نے اپنے بھائی کی بیوی رکھی، یہ تجھے روا نہیں، یہ گناہ ہے، یہ زنا ہے، یہ خدا کو نہیں پسند. ٹھیک ہے؟ تو ہیرودیس جو تھا وہ پھر بھی یہ باتیں سن کر، یہ سچائی سن کر حیران ہوتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور اس کو مقدس جانتا تھا. پھر بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس کو مارے. لیکن جو ہیرودیاس تھی، جب وہ یہ سچائی سنتی تھی، جب وہ یہ پاک باتیں سنتی تھی، جب وہ اس نیکی کو قبول نہیں کر پاتی تھی کیونکہ اس کے اندر بدی کی خواہش تھی، دنیا کی خواہش تھی، تو اس خواہش کے پیچھے وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اس کو مار ڈالے. یہ ختم ہو جائے، قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، پھر مجھے میری بدیاں بتانے والا کون ہے. تو ہیرودیس نے کیا کیا؟ ایک عورت کے پیچھے لگ کے، اس کو یہاں پر ہم دیکھیں گے، ایک انسان کے پیچھے لگ کے، انسان کی خاطر کیا کیا؟ اس نے وہ گناہ کیا. تو ہم یہی سیکھ رہے تھے یوحنا کی انجیل میں کہ ہم انسانوں کی پرواہ کرتے ہیں. اسی باب کی، مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 26ویں آیت کو پڑھ کر خدا کے کلام کو مزید سیکھیں گے. لکھا ہے بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا. پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے. اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا. اب اس سے کوئی زبردستی نہیں کرا رہا. وہ کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے بادشاہ بہت غمگین ہوا مگر اپنی قسموں، اس نے اپنی عزت رکھی. یہاں پہ اپنی زبان کی عزت رکھی. اس نے اپنے آپ کو آگے رکھا. اپنی عزت چاہیے کہ مہمان جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے سامنے میری بےزتی نہ ہو جائے. اور اپنی عزت انسانوں سے کروانے کے لیے، جو کہ ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا ہے، اپنی عزت انسانوں سے کرانے کے لیے اس نے خدا کے انسان کو، راست باز آدمی کو، جس کو وہ خود مقدس جانتا تھا، مروا دیا، کاٹ ڈالا اس کا سر، تاکہ اس کی عزت قائم رہے. ہم بھی اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. میں پہلے بیان کر چکی ہوں، اور میں آگے لکھا ہے اور مہمانوں کے سبب سے. مہمان گیدرنگ، مزے، میل ملاپ، خوشی، میلے، شغل، انٹرٹینمنٹ. اگر ہم انسانوں کے ساتھ واسطہ چھوڑ دیں گے، جو میں پہلے بتا چکی ہوں، تو پھر یہ مزے کہاں سے آئیں گے؟ ہمیں خوشی کا ہمیں کوئی بلائے گا ہی نہیں، اپنی شادی بیاہوں پہ نہیں بلائے گا. اور ہم ان کے لیے خدا کے قانون کو بآسانی ان کا گلا کاٹ دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ جو خدا کے کلام سے آپ کو ہٹائیں اور آپ کو کلام کے شریعت یا راست بازی کی باتوں سے، نیکی سے، خدا کے حکموں سے، اور خدا کی کوئی بھی نبوت، کوئی بھی رویا آپ کو ملی ہے، اگر وہ آپ کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، ہمیں ان کی بات نہیں ماننی. ہمیں ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کے ساتھ واسطہ نہیں رکھنا، کیونکہ ہم جان گئے ہیں. ہاں، نفرت نہیں کرنی، بدلہ نہیں لینا.
یہ خداوند کی تعلیم نہیں. آپ اپنے قدم پیچھے کر لو. لیکن ہم عزت چاہتے ہیں لوگوں سے, انسانوں سے پیار چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انسان کا پیار کہیں ہم سے کم نہ ہو جائے. ہم انسان کے ساتھ تو جڑا رہنا چاہتے ہیں, مگر خدا کی شریعت کو کاٹ کے اپنے پاس سے پھینک دیتے ہیں, جیسا کہ ہیرودیس نے یوحنا کا گلا کاٹ کے پھینک تو دیا, علیحدہ کر دیا, دنیا سے ہی رخصت کر دیا, جدا کر دیا اس نے خدا کا کلام, راست باز اور مقدس آدمی کو جدا کر دیا, مگر انسان کو اپنے سے جدا نہیں کیا. اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ہیرودیاس اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے, دور ہوتی ہے تو ہو جائے, مہمانوں کے سامنے میری بےعزتی ہوتی ہے تو ہو جائے. ہم جب خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً بےعزتی, ذلت اور رسوائی اٹھانی ہی پڑتی ہے. جب ہم لوگوں کو عزت نہیں دیتے, ہم جب لوگوں کو خدا کے کلام کے لیے ترک کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ برتھ ڈے ہو تو لوگ ہمیں بلائیں, ہم کوئی فنکشن کریں تو اس میں لوگ بھی آئیں. ایسا نہ ہو ہم لوگوں سے کٹ آف کر دیں تو پھر ہماری سالگرہوں پہ بچوں کی, ہماری شادی بیاہوں پہ اور خوشیوں میں کون آئے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ وقتی خوشی جو ہے نا وہ بہت زیادہ عزیز ہے. ہم اکیلے نہیں رہنا مانگ رہے ہوتے, ہم اکیلے نہیں رہنا چاہتے. ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں, ایک سوسائٹی کے نام پر کہ ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم ان سے کٹ آف نہیں ہو سکتے, ہم ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنا چاہتے ہیں. دوسرا, ہم آفس میں ایسا کرتے ہیں, ہم کسی بھی ایسی جگہوں پہ جہاں پر ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کٹ آف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے ساتھ کٹ آف نہیں کرتے. پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو فلاں جگہ جاب کرتے ہیں, اگر ہم نے ان کی چاپلوسی نہیں کی, ان کو خوش نہ کیا تو ہم لوگ تو ادھر سروائیو نہیں کر سکتے, ہماری جاب خطرے میں آ جائے گی. اگر وہ شخص آپ کو خدا کے کلام سے ہٹا رہا ہے, خدا کے کلام کے خلاف چلوا رہا ہے, اس میں کیا ہے؟ بدی. اگر آپ کو وہ بدی میں ڈال رہا ہے, اگر آپ کو کہتا ہے آؤ عیاشی کریں, آپ اس شخص کے ساتھ, اگر وہ آپ کا باس ہے یا آپ کا کوئی کلیگ ہے, اگر وہ آپ سے عیاشی کے لیے چاہتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ عیاشی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دے یا آپ کے لیے آپ کی نوکری میں مسئلے پیدا کرے. تو ہم اس مسئلوں سے ڈر کر ہم اس کے ساتھ بآسانی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ سب سے بڑھ کر جو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے اپنے بہن بھائی, ماں باپ, رشتہ دار, جس میں سب سے بڑا جو میں اس وقت بیان کروں کہ جو عورتیں جن مسئلوں میں پھنسی ہوتی ہیں وہ ہے سسرال. سسرال میں بہو یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے اپنے شوہر کی ماں باپ یا اس کی بہن کو خوش نہ کیا, بے شک اس کی بہن جو ہے یا اس کے جو ماں باپ ہیں وہ خدا کے کلام کی اس طرح سے عزت نہیں کرتے جو کرنی چاہیے, یا اس کا جو شوہر ہے نہیں کرتا, تو مجبوراً, جیسے یہاں پر وہ لکھا ہے, وہ غمگین تو ہوا مگر پھر بھی اس نے کیا. ہم بھی ایسے غموں کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے, ایسے غم, ہم دکھ نہیں برداشت کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں سب کچھ ٹھیک رہے, کوئی تکلیف نہ آ جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے, کوئی پرابلم نہ کری ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے بھائی کی بیوی کو خوش نہ کیا جو کہ خود بھی شادی شدہ ہے, اس کے بھی شوہر ہے, اس کے بھی بچے ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں چھوڑ دیا تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا, ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اور اگر اس کی بہن مسیح کو پیار نہیں کرتی اور
ٹیڑھی چال چلتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ غمگین تو اندر ہوتے ہیں، لیکن ایسا غم توبہ کا باعث نہیں ہے، ایسا غم آپ کا ایمان زندہ نہیں کر رہا۔ جیسا کہ اس نے غم تو کیا، لیکن اس کا غم اتنا گہرا اور بڑا نہیں تھا کہ وہ غمگین ہوتا اور کہتا ہرگز نہیں، تم لوگوں نے میری بےزتی کرنی ہے کرو، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی ہیرودیس کی طرح غم تو کرتے ہیں، لیکن اپنی تکلیفوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آرام کی وجہ سے، اپنے سکون، اپنے ماحول کی خوشگواری کے لیے ہم بآسانی خدا کے حکم کا گلا کاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ان سے کٹ آف میں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا آدمی اپنی بیوی کے پیچھے، اپنے بچوں کے پیچھے، اور جو آدمی باہر جابس پہ جاتے ہیں وہ لوگ بھی بآسانی خدا کے کلام کا گلا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اس میں دو چیزیں ہیں۔ بادشاہ نے بھی اپنی عزت کے لیے کہ مہمانوں کے سبب سے کہ میری بےزتی نہ ہو جائے، انسان ایک تو اپنے لیے ایسا کرتا ہے اپنی عزت کے لیے، اور دوسرا انسان ان سے کٹ آف نہ ہو جائے، انسانوں کے لیے بآسانی ہم خدا کے حکموں کو، کوئی بھی کسی قسم کا بھی حکم ہے اس کو بآسانی کاٹ دیتے ہیں۔ اگر خداوند ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی نہ کریں جس سے ہمیں بری عادتیں لگ رہی ہیں، تو تم ایسی کمپنی، ایسی صحبت چھوڑ دو، کیونکہ بری عادتیں، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو خداوند تو یہ چاہیں گے ہم چھوڑ دیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہمیں مجبوری محسوس ہوتی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسیح یسوع کے کلام کو پورے طور پر اور اچھے طریقے سے نہیں لیتے، جیسا کہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اور یسوع مسیح کی شریعت کو، یسوع مسیح کے کاموں کو، یسوع مسیح کی تعلیم کو اور علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چلانا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس میں توڑ مڑوڑ کر اپنی تعلیم اور اپنا علم بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم اپنی زندگی سے کٹ آف نہیں کر رہے ہوتے، ہم ان کے ساتھ پھر بھی واسطہ رکھتے کہ نہیں، بہن ہے، بھائی ہے، نند ہے، میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، میری ماں ناراض ہو جائے گی، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، تو ہم یہ سٹیپ نہیں اٹھاتے۔ لیکن ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جو ہیرودیس رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کا ایسا غم اور ایسا ایمان بے فائدہ ہے جس میں آپ کیا کرتے ہو؟ انسانوں سے عزت چاہتے ہو۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 41ویں آیت پڑھوں گی۔ لکھا ہے، میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح آدمیوں سے عزت نہیں چاہ رہے، انسانوں سے عزت نہیں چاہتے، انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اسی لیے وہ پاک ہیں اور خدا باپ کی انہوں نے مرضی پوری ادا کی، حتیٰ کہ صلیب پر ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، لعنتی موت بھی انہوں نے گوارا کر لی، لیکن انہوں نے خدا کے لیے کبھی بھی انسانوں کو اوپر نہیں رکھا۔ خدا کے ہر کام کو، ہر قانون کو، ہر شریعت کو، ہر تابع داری کو انہوں نے جو خدا نے دی اس کو تابع داری کے ساتھ اس کو پورا کیا۔ لکھا ہے 44ویں آیت میں، تم جو، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ انسانوں سے عزت چاہتے ہیں، اپنی بھی کرانا چاہتے ہیں، دوسرے سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کریں اور میل جول ہمارے ساتھ کٹ آف نہ ہو اور جڑا رہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت سی بدی خدا کے خلاف جا کر کرتے ہیں، اور لکھا ہے، اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے۔ خدا سے زیادہ ہم انسانوں سے عزت چاہتے ہیں،
ہم خدا سے عزت لینا چاہتے ہوں تو وہ غم بھی برداشت کر لیں، پھر ہم اکیلے بھی رہ کر مطمئن رہیں کہ کوئی بات نہیں ہمیں کوئی بلاتا، یا ہمیں خوشی غم میں سوسائٹی میں کوئی نہیں بلائے گا، یا ہمارے ساتھ کسی کا کوئی واسطہ نہیں رہ جائے گا، اگر ہم اکیلے بھی سروائیو کر رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی نہیں بلاتا، اور ہم بہت سی وجوہات کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتے، تو اگر ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے اور ان کی خوشی، وہ اپنی خوشیوں میں ہمیں نہیں بلا رہے، تو اندر یہ والا دکھ اور غم جو ہے آپ کو مطمئن کرے گا کہ نہیں، میں یسوع مسیح کی طرح آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، بلکہ میں یسوع مسیح کی مانند کس سے عزت چاہتا ہوں؟ واحد خدا سے، اور کسی سے میں عزت نہیں چاہتا۔ کیا ہماری یہ سوچ آج کل ہے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اکیلے کمرے میں دعا کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں، نیچے پارٹی ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ، انسان، گیدرنگ، شغل، میلہ، 4 لوگوں کے ساتھ باتیں، مستیاں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چگلیاں، گپ شپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس مزے کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، اس عزت کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے کہ لوگ ہماری عزت کریں۔ تو ہم نے انسانوں سے عزت نہیں چاہنی، ہم نے ہیرودیس کی طرح نہیں بننا۔ اگر آج ہم ہیرودیس کی طرح بن رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو ہم ہیرودیس ہی ہوئے، ہم ہیرودیس کی طرح سزا ہی پائیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہالےلویا۔